کراچی، حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں بڑے پیمانے پہ افسران کے تقرری تبادلے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی بھی رخصتی طے دکھائی دیتی ہے۔ تاہم لوکل گورنمنٹ کی دکان ہفتے کی رات کو کھل سکتی ہے، ورنہ پیر کو تو یقینی کھلے گی، اس لیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر 26 جون سے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کا جہاں اعلان کیا ہے، وہیں پر یقینی طور پر دوسرے مرحلے میں کراچی، حیدرآباد اور دیگر 12-14 اضلاع جو رہ جاتے ہیں اس میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان آئندہ 2-4 روز میں کر سکتی ہے، جس کے بعد افسران کے تقرری تبادلے پر ویسے ہی پابندی عائد ہو جائے گی۔ سندھ کے پہلے مرحلے میں ہونے والے جہاں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، وہاں افسران کے تقرری تبادلے پر جہاں پابندی عائد ہو چکی ہے، وہیں ترقیاتی کام پر بھی اب پابندی رہے گی۔ تاہم نہ تو اعلانات ہو سکیں گے، لیکن کراچی، حیدرآباد اور دیگر 12 اضلاع میں جہاں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اس کی تاریخ کے اعلان سے پہلے بلدیاتی اداروں میں افسران کی تقرری تبادلے یقینی طور پر نظر آ رہے ہیں، اور یقینی طور پر بلدیہ عظمیٰ میں جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کی بھی تبدیلی ضروری ہے اور وہاں گورنمنٹ آفیسر کو تعینات کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی 7 DMCs میں بھی ایڈمنسٹریٹر، میونسپل کمشنر کی تعیناتی بھی ضروری دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد دکان بند ہو جائے گی اور پھر جولائی میں کھلے گی، کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کا اعلان یقینی طور پر الیکشن کمیشن جو آئندہ 4-5 دن میں کر سکتا ہے، اس کے تحت ذرائع کے مطابق 15 سے 20 جولائی کے درمیان دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن اعلان 15 جولائی ہو یا 20 جولائی یا 25 جولائی، لیکن اعلان اگر اگلے 3-4-5 دنوں میں ہو جاتا ہے تو افسران کی تقرری تبادلے پھر نہیں ہو سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بلدیاتی اداروں میں افسران کی تقرری تبادلے کے لیے لوکل گورنمنٹ کے شٹر اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کام تیزی سے جاری ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ 3 مہینے کے لیے افسران کی تقرری تبادلے کر دیے جائیں، اور یقینی طور پر ایسا کرنا بھی ہو کہ پرانے والوں کے ٹھیکے مکمل ہو چکے ہیں، اب رینیول کی طرف تھے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے کیسے احکامات جاری ہوتے ہیں اور کب ہوتے ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق ہفتے کی شام کو بھی دکان کھل سکتی ہے اور پیر کو تو لازماً ان کو کرنے ہوں گے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ الیکشن کمیشن جیسے ہی اعلان کرے گی تو پھر یہ تعیناتی کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ تاہم ذرائع کے مطابق افسران کے تقرر اور تبادلے میں بلدیہ وسطی ہو یا بلدیہ کیماڑی، بلدیہ غربی میں ایڈمنسٹریٹرز اور بلدیہ جنوبی میں بھی ایڈمنسٹریٹرز کی تبدیلی متوقع دکھائی دے رہی ہے، جبکہ بلدیہ ملیر کا بھی ٹھیکہ پورا ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اوور ٹائم پہ چل رہے ہیں، وہاں سے بھی ایڈمنسٹریٹر کی تبدیلی اور میونسپل کمشنر کی تبدیلی یقینی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں اسٹیٹ چارٹ پارکنگ سمیت دیگر محکموں کے افسران کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایڈوائزر کی بھی تبدیلی یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق فائنینشیل ایڈوائزر کے لیے نائب سعید کا نام تجویز کیا گیا ہے، اس لیے کہ جنوری میں ان کو گریڈ 19 عطا کر دیا گیا ہے، ان کا پروموشن ہو چکا ہے، اور ذرائع کے مطابق فائنینشیل ایڈوائزر کے لیے نائب سعید کے احکامات جاری ہو سکتے ہیں۔ تاہم ابھی ذرائع کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں۔ تاہم بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ساتھ ساتھ بلدیہ وسطی اور بلدیہ غربی میں بھی افسران کی تعیناتی ممکن دکھائی دے رہی ہے، اس لیے کہ بہت سارے افسران خود بھی جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ بلدیاتی اداروں میں افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات ہفتے کی رات کو جاری ہوتے ہیں یا پیر کو، اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ یقینی طور پر کوئی رسک نہیں لے گی، اس لیے کہ افسران کے رینیول کا وقت بھی ہو چکا ہے اور ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، اور نئے آنے والے افسرانوں کی تعیناتی سے یقیناً لوکل گورنمنٹ کی جہاں بڑی کامیابی ہوگی، وہیں پر شٹر دوبارہ 3 ماہ کے لیے بند دکھائی دیتے ہیں، اور ان کی امید ہوگی کہ وہ پیر تک ٹرانسفر پوسٹنگ کو مکمل کر لیں تاکہ الیکشن کمیشن کے اعلان سے پہلے اور پابندی لگنے سے پہلے وہ اپنا کام کر لیں۔ افسران بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہفتے کو یقینی دکھائی دے رہی ہے، تاہم یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وزارت بلدیات کی دکان کے شٹر کیسے کھلتے ہیں رمضان المبارک میں، اور یقینی طور پر افطاری وہیں ہوگی، ہمیں بلائیں گے نہیں بلائیں گے ہمیں نہیں معلوم، لیکن افطاری وہیں ہوگی، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور افسران کے تقرر تبادلے پہ پابندی لگ گئی تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر وقت گزر جائے گا، اور یقینی طور پر 3 ماہ کے لیے آنے والے افسران منتخب نمائندوں کے آنے سے پہلے رہیں گے، لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ منتخب نمائندے ابھی نہیں آ رہے، ہم اس کی وجہ بتائیں گے۔ بلدیاتی الیکشن مکمل ہو بھی جائیں جولائی کے اینڈ تک، یعنی آخر تک نتائج بھی آ جائیں، تو سندھ حکومت
حلف برداری کی تقریب 2023 تک کرے گی۔ اس کی وجہ ہم کل آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہوگا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔